جو آپ کا ساتھ دے وہ اچھا ہے, جو آپ کا ساتھ نہ دے وہ میر جعفر بھی ہو گیا, امیر صادق بھی ہو گیا, وہ جانور بھی ہو گیا. عدالتیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے کھلیں تو 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں, اور اگر وہ ہمارے خلاف فیصلہ ہو تو شادیانے بجائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس طرح کی دھمکیوں پہ, دھونس پہ, بدتمیزی پہ فیصلے نہیں ہوتے. شکریہ. یاسر ملک صاحب. جی خالد مکسی صاحب. دیکھیں جی 18 میں تو الیکشن ہوئے, اگر الیکشن میں ٹھیک کرنا تھا تو 18 والے الیکشن سے تو بہتر الیکشن کوئی تھا ہی نہیں میرا خیال پاکستان کے لیے. کیا الیکشن سے آپ کو کیا ہے کہ الیکشن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اسی سے ہم نے نکلنا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, سسٹم سے ہوں گے, جیسے بھی ہوگی. لوڑی لنگڑا سسٹم یہی آپ کے پاس سسٹم ہے, جہاں پھر مارشل لا ہے. قوم نے فیصلہ کرنا ہے, جہاں پھر کر دے فیصلہ مارشل لا, ہم بھی آرام کریں. ابھی رات کو نیندیں بھی ہماری آرام, موسم بھی خراب, ادھر آ کے ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں. حالات کورٹ کے یہ ہے کہ عجیب فیصلہ ہے کہ ہم اندر نہیں جا سکتے کورٹ میں. میں اللہ رحم کرے اس ملک پہ. تو پھر ہم سارے اپنے سردار بنا رہے ہیں, دستار کر رہے ہیں, اور جنگ کی طرف چلے جائیں گے. شکریہ. یاسر ملک صاحب. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے, اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے آپ نے عمران خان کے جو اتنی چیزیں الزامات ہیں ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں, ان کے خلاف کوئی ابھی تک کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کابینہ کی جانب سے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے گی, اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ بھی کارروائی نہیں کی گئی. کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو یہ تمام تر کارروائیاں کرنے سے روکتی ہے؟ بچے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم عدالتوں سے باہر نکلیں گے تو کوئی کام کریں گے. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں جن کو 24 گھنٹوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں, جن کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں. ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. تو ہم پہلے مقدمات بھگت لیں. مطلب میں آپ کو ابھی حمزہ شہباز کی مثال دی ہے, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ حمزہ شہباز جب سے چیف منسٹر بنے, ایک دن آپ مجھے بتا دیں کہ حمزہ کو سکون سے کام کرنے دیے. تو ہم پہلے عدالتوں کے کیسز بھگت لیں, اس کے بعد ہم کچھ کر لیں گے جو کرنا ہوگا. جی سر فاروق صاحب. جی بلاول صاحب, میرا سوال آپ سے بھی ہے اور مولانا صاحب سے بھی, بلکہ میڈم ہی بیٹھی ہیں, کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی بیشتر حکومتیں بنی ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور توڑنے میں ہاتھ رہا ہے. ماضی میں آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں. اب اس موقع پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نیوٹرل ہے؟ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے جب عدم اعتماد کا تحریک لے آیا گیا اور اس کے خلاف سابق وزیر اعظم اور ان کا ٹیم نے غیر آئینی سٹیپس اٹھائے, آئین شکنی کی, تو پورا پاکستان کو نظر آ رہا تھا کہ جو ماضی میں ہمارے ادارے ایک متنازع رول اپنا رہے تھے, ان کا کوشش تھا کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں اور وہ ٹرانزیشن کریں. ٹرانزیشن کیا؟ ٹرانزیشن متنازع رول سے لے کے ایک آئینی رول تک. مگر پچھلے 3 مہینے سے ایک شخص اور ایک جماعت جن کی پوری مستقبل اس بات سے لنکڈ ہے کہ ہمارے ادارے آئینی نہیں, متنازع رہے. ہمارے الیکشنز نہیں, وہ سلیکشنز رہے. ان کا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارا جوڈیشری ہو, ہمارا الیکشن کمیشن ہو, وہ غیر متنازع اور اے پولیٹیکل کے ہونے کے بجائے وہ یک تک وہ عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا سائڈ لیتے ہوئے متنازع کردار ادا کریں. اور یہاں آپ کے سامنے جو ساری جماعتیں ہیں, یہ ہمارا آج کا نہیں, یہ ہمارا مسلسل ایک اسٹرگل ہے کہ پاکستان میں اصل جمہوریت ہو. اور اس کے لیے ایک جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور جو اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے یہ فرسٹ ہینڈ, ہمیں نہیں پتا ہے مگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پٹیشنرز ہیں وہ اپنے کورٹ میں نہیں آ سکتے. اس سے ایک اچھا پیغام نہیں جاتا. جب ایک ہمارا عدالتیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق چیف منسٹر کا الیکشن اس طریقے سے ہوگا, اور جب وہ نتائج خان صاحب کے خلاف نکلتا ہے تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ہمارے آئین میں تبدیلیاں لے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے یہ پیغام جاتے ہیں کہ آئینی غیر متنازع اے پولیٹیکل رول کے بجائے ایک بار پھر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ وہ ایک
मुतनाज़ा, गैर जमहूरी और गैर आईनी फैसले ले, कदम उठाए। और यही वजह है कि आपके सामने पाकिस्तान के सारे जमातें खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि नो इफ्स नो बट्स, हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे कि जब इतने सारे जजेस बैठे होंगे तो पूरा कौम का एतमाद उन पर होगा और उनका जो भी फैसला होगा वो इसको गैर मुतनाज़ तरीके से न्यूट्रल एक फैसला लगेगा। अगर वो एक मनपसंद का चंद अफराद का बेंच बनेगा, पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और खुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे, तो उससे मेरा ख्याल है फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बन के काम करें। सर एक मैं इसका जवाब में जरूर दूँ। सर आपने सवाल किया कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहा हूँ, वाकई 18 में किया था नहीं किया? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं 18 में था, अब है पता नहीं, आपको भी पता हो। तो आपको सर आपसे तो सवाल ऐसा आपने किया कि जैसे मतलब ये कि वो हैं, आप समझ रहे हैं अभी मौजूदा सूरत में। बेजाद सलीमी साहब जी। बेजाद सलीमी न्यूज़ 1 से। मेरा सवाल ये है कि मरियम साहब आपने जो बात की कि नवाज शरीफ आएंगे मैं उन्हें जेल नहीं जाने दूंगी, मौलाना ने कहा कि अदारों मजबूर ना करें कि अवाम बगावत पर उतर आएँ। आप सब लोग हुकूमत में हैं और अगर हुकूमत की जमातें और ख़ुद हुकूमत बगावत की बात करे अदारों के ख़िलाफ़, तो इसको कैसे देखा जाए? वो क्या बेबसी है कि आप जो है वो कोई फैसले लेने की बजाय क्या आप सड़कों पर आएंगे, अवान छोड़ कर आएंगे या अवानों में भी रहेंगे और एहतजाज भी होगा? क्या अगला लाहे अमल क्या होगा मौलाना? क्या फिर कोई लॉन्ग मार्च होगा? देखिए मेरी गुफ्तगू की तशरीह ज़रा मैं खुद कर लूँ तो बेहतर होगा। ये तशरीह भी आजकल अजीब चीज़ बन गई है कि मैं मुल्क के मजबूरी हालात पे बात कर रहा हूँ, मैं उसूल के दायरे के अंदर बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क का एक आईन है और वो आईन हमारे दरमियान कदर मुश्तरक है और उसी को एक मीसाक़ मिल्ली की हैसियत हासिल है। हम उसी हवाले से रियासत पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारे मुल्क के निज़ाम के साथ इदारे इस किस्म का खिलवाड़ करते रहेंगे कि न आइन का एहतराम, न पार्लिमान का एहतराम, न उनके फैसलों का एहतराम, और जो 2018 में हुआ उसी तरीके से हमारे इदारों का किरदार होगा, तो बर्दाश्त की क़ुव्वत आवाम की एक दिन ख़त्म हो सकती है। हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। ये हुकूमत और अपोजिशन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ मजमूई तौर पर अपने मुल्क के जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, आम आदमी की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, उसका रोज़ रोज़ इम्तिहान न लिया जाए। हुकूमत अगर आज हम उनसे न लेते तो वो जिस तरह अपनी बात कह चुका है कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था, ये 3 हिस्सों की तकसीम उस पर वही आ गई। उसने न 2 हिस्से कहा है, न 4 हिस्से कहा, न 5 हिस्से कहा। पहले हुकूमत में आया तो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात की, और ये वो चीज़ें होती हैं जो एक एजेंडे का इजहार करती हैं, जिस तरह आज कश्मीर के साथ हो रहा है या पिछली हुकूमत ने कर दिया उनके साथ। तो यही चीज़ें होती हैं जो फिर एजेंडा जो है अमली तौर पर किसी वक्त सामने आ ही जाता है। ऐसे हालात से हम निकलना चाहते हैं और पब्लिक के इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि इकॉनमी ठीक हो, आम आदमी की ज़िंदगी उसकी ज़रूरत है वो अपनी जगह पर बहाल हो और मुल्क में एक इत्मीनान की कैफियत पैदा की जाए। देखिए अगर आप गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने दे रहे और रोज़ रोज़ आप उसको किसी न किसी कटहरे में खड़ा कर देते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में मुल्क का निज़ाम एक दिन तबाह बर्बाद होगा। और अवाम की क़ुव्वत और माशी क़ुव्वत, ये 2 ऐसी क़ुव्वतें हैं, ये जब हमारी फ़ौज की पुष्ट पर होती है तो फ़ौज मुस्तहकम होती है, और जब दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो आप मुझे बताएं कि हम किसके सहारे पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की रियासत के बका का सोच सकें। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जिस पर हमें खालिद महमूद साहब जी।
میرا تمام قائدین سے یہ سوال ہے کہ آج کل کوئی فلوٹ کی جا رہی ہیں خبریں، کچھ ایسے آئیڈیاز فلوٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی نرم مداخلت ہو رہی ہے، کوئی سخت مداخلت ہو رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیشن کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جہاں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رول کرے اور عام انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جائے؟ دیکھیے، سری لنکا بنانے کی تو قریب پہنچ چکا تھا. ان سیاستدانوں کے اتحاد نے اس کو وہاں پر بریک کیا، وہیں روک دیا اس کو. اب جب ہم اس کو واپس ترقی کی طرف لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی اس دلدل سے نکالنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں. اس دشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہی سوچ جہاں ہماری ہوگی، یہی سوچ عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے، یہی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے، یہی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے. اس وحدت کے ساتھ ہم ملک کو سری لنکا سے ہونے سے بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں. باقی رہی سافٹ مداخلت اور ہارڈ مداخلت، میرے خیال میں مداخلت کسی بھی شکل کی ہو وہ جمہوری اصول کے تحت تو جائز نہیں ہے، اور ہم نے تو اس پر رائے دی ہوئی ہے. اس سے قبل نہ کوئی رابطہ ہے، لیکن اگر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے وہ اپنا جواب دینے کا حق ہے. آصف بشیر صاحب. محسن ایڈ کر لیں. محسن صاحب ایک کمنٹ میں ضرور کروں گی. اس سے پہلے جو سوال تھا کہ ادارے جب اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کر کوئی اور کام کریں گے تو پھر یہ ہوا ہوگا کہ جو ہمارے عدلیہ کے ساتھ جو ہمارے قانون جو انصاف کے جو تقاضے جس طریقے سے پورے نہیں ہو رہے، اور ہمارے جو سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے کل سے لے کر آج صبح تک صرف شمالی وزیرستان کی مریلی بازار میں 5 ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. تو جب وہ جو سیکیورٹی ادارے وہ اپنے جو ان کی جو جورسڈکشن سے وہاں سے نکل کر پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو ان کا جو کام ہے، چاہے جوڈیشری ہو چاہے ملٹری ہو، وہ رہ جائے گا اور وہ کسی اور طرف پھر چل رہا ہوگا. اور اس واقعے سے دو ہفتے پہلے اسی شمالی وزیرستان میں، اسی میرلی کے علاقے میں 3 شہادتیں ہوئی. ایک ہمارا تازہ منتخب اس اپنے کونسل کا چیئرمین، اسی طریقے سے ایک ہمارا وہاں پارٹی کا تحصیل سیکرٹری جنرل، ایک ہمارا وہاں پر صوبائی اسمبلی کا جو پہلے کینڈیڈیٹ رہا. یہ 3 لوگ جو ہیں ہمارے 2 ہفتے پہلے شہید ہوئے. ابھی محسن صاحب بتا رہے ہیں کہ کل اور آج میں 4 یا 5 آدمی شہید ہوئے ہیں. یہ وہ امن ہے جو ضرب عضب کے نتیجے میں ہمیں دیا گیا اور مطمئن کیا گیا، اور لوگوں کو بھی وہاں لے جا رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں کسی مسجد کا روغن کیا ہوا ہے، خوبصورت بنایا ہوا ہے، یہ ہم نے بنا دیا. یہ ساری چیزیں دکھائی بھی جا رہی ہیں اور حالت حقیقت میں یہی ہے. اور میں جنوبی اضلاع کے حوالے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، یا ٹانک یا ڈیرہ اسماعیل خان یا لکی مروت یا بنو کرک، یہ اس وقت مسلح لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. اور اب پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آ رہی. آصف بشیر صاحب. وہ تو میں ایک منٹ ایڈ کرتا ہوں. مریم بی بی اجازت ہو؟ جی احمد صاحب. میں 1 منٹ ایڈ کرتا ہوں. جو نشاندہی کی ہے، جس طرح بتوں کی بات ہوئی، وہ حالات اب ارسٹوائل فاٹا اور جنوبی اضلاع سے اٹھ کے اب باقاعدہ ہمارے جو پشاور ریجن ہے اس میں آپ دیکھیں تو ثوابی ضلع، اگر آپ دیکھیں تو ثوابی ضلع بالکل بھرا ہوا ہے. ٹارگٹ کلنگز وہاں شروع ہوئے اور بتوں کی بات ہو رہی ہے. باجوڑ تو ایک ارسٹوائل فاٹا میں آتا ہے. پھر بنیر
اور سوات اور شانگلہ جہاں پہ مشہور پہاڑ ہے علم جنہیں بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی دوبارہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی ہے اور باقاعدہ ان علاقوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے باقاعدہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پتوں کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. اور میں ایک اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور نیوز آپ کے سامنے بریک کرتا ہوں اور آپ معلومات کیجئے گا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سمیت 3 وزیر اور پرانا اسپیکر اسد کیسر، یہ 5 لوگ ہیں، ان کے بارے میں معلومات کیجئے گا، یہ طالبان کو بتہ دے چکے ہیں. یہ جو ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ مذاکرات تب ہوں گے جب وہ اسلحہ رکھیں گے اور پرامن طریقے سے یہاں پر آئیں گے، تو مذاکرات تو جس اسٹیج پہ بھی ہیں وہ اسلحے سمیت تقریباً ٹیک اوور کر چکے ہیں. جی آصف رشید. جی میرا سوال پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہے. حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد آپ نے پیش کی تھی تو تب میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر کے یہ حکومت لینے جا رہے ہیں تو آپ نہ صرف 2018 میں عوامی مینڈیٹ چرانے والے جرنیلوں کو این آر او دے رہے ہیں بلکہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف کانسپریسی میں شامل رہنے والے جرنیلوں کو کے قومی جرم کو بھی معاف کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ نے کہا تھا کہ ملک کے استحکام کے لیے اور سویلین بالادستی کی جو لمبی لڑائی ہے اس تناظر میں ہم یہ اس سارے معاملے پہ جو ہے اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آج 4 ماہ بعد صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے سارے جو گن تھے وہ بھی آپ کو سمیٹنے پڑ رہے ہیں. مشکل فیصلے بھی اس پی ڈی ایم کی حکومت سے کروائے جا رہے ہیں اور ہم روز سنتے ہیں آپ سے کہ لاڈلے کا یہ کارنامہ، فرا کا یہ کارنامہ، گھڑی کا یہ معاملہ، ملک ریاض کے اتنے پیسے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی طاقت آپ کے آڑے ہے یا یہ کسی این آر او کا حصہ ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی؟ جی آپ نے چونکہ سوال مجھ سے کیا ہے تو میں نے آپ کو جواب میں ایک اور بات بھی کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ اتحادیوں کے بیچ میں ہماری جماعت کی رائے عدم اعتماد کی نہیں تھی، وہ تحریک کے ذریعے سے اور استعفوں کے ذریعے سے حالات کو الیکشن کی طرف لے جانے کی تھی. لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ راستہ لینا ہے، ہم نے اس وحدت کو بھی برقرار رکھا. تو اس جواب میں یہ بھی شامل تھا. لیکن مشکلات ہیں. کیا ایسی مشکلات کہ جس مشکلات کا تعلق ماضی کے 3.5 سالوں کے تسلسل کے ساتھ ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو اس وقت مشکلات سامنے آ رہی ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں گزشتہ 3.5 سالوں کے ساتھ. تو کیا ہم وہ جو پہلے دن ہمیں ایک اعتماد تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بہتری کی طرف سفر کریں گے، آج اگر ہم پر مشکلات آتی ہیں یا ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہے تو ہم اس پر چپ سادھ کر لیں؟ چپ سادھ نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے اور یہ حکومتی ذمہ داری کل آپ بھی ہم سے پوچھیں گے کہ پھر آپ اس کو کیوں خاموش رہے. تو ہم خاموش نہیں رہنا چاہتے. مشکلات ہیں ہمارے سامنے. اب جو ایک فیصلہ ہو چکا ہے عدم اعتماد کا ہو گیا، اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آ گئی. سو تبدیلی آنے کے بعد پھر تذبذب کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک واضح لائن جو ہے وہ لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. لہذا اب ایک حکومت بن چکی ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے. سو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہم نے سب دوستوں نے ایک وحدت کا فیصلہ کیا ہے، اتفاق رائے کا فیصلہ کیا ہے اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں. طارق صاحب جی. طارق چودھری صاحب. میڈم آپ نے بھی کہا ہے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں کہ میں نہیں چاہوں گی کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے جیل میں جائیں. میاں صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ 1985 سے کھڑے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ چیف منسٹر رہے، ان کے بھائی بھی رہے. ان کی بڑی پارٹی ہے. تو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں اور یہ جو مشکل ہے، جو مشکل حالات ہیں، ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہی ہے اور اس کے پاس طرف کا آخری پتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کو اس موقع پہ استعمال کرنا چاہیے. آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے. سب سے پہلے تو آپ نے میرے جواب کی وہ والی تشریح کی ہے جو سپریم کورٹ آج کل عمران کے لیے کر رہی ہے، آئین کی تشریح.
میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک شخص مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے, قانون کے شکنجے سے دور ہے, کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے, اور جس شخص کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم, وہ شخص آج باہر بیٹھا ہے. وہ راہداری ضمانت لے لیتا ہے, گرفتاری کے ڈر سے 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھا رہتا ہے, اسلام آباد تک نہیں آتا. اور وہ جب چاہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جن کی جان کو ایکچولی خطرہ تھا, ان کو نیب نے کیا کیا اس شخص نے یہ خدا بہتر جانے, یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا. تو وہ آ کے سیدھا جیل کیوں جائیں؟ اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے, یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا, یہ میں نے کہا ہے. تو ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے, اور ان کو وہ آئیں گے, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں. ان کو بلا کسی جرم کے, بغیر کسی جرم کے ملک سے دور رکھنا, اپنی زمین سے دور رکھنا, اپنے لوگوں سے دور رکھنا, اپنی عوام سے دور رکھنا, اپنی مٹی سے دور رکھنا, اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. وہ آئیں گے. 1 منٹ. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کہی کہ ان بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نون شاید اس کی کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی, اس میں سے مسلم لیگ نون 5 لے گئی. اگر آج کل جو نیوٹرلٹی کا میڈیا کی حال ہے, اگر یہ مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں ہوتی, اس میں سے 5 عمران خان لے جاتا, تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قلعے میں اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا, اس کی 5 سیٹیں عمران خان لے اڑا. تو ایسے حالات میں جب وی ور اگینسٹ آل آڈز, ہمارے اپنے امیدواران نہیں تھے, ہماری پارٹی ہمارے ہر حلقے میں لاگر ہیڈز پہ تھی, ہماری اپنی پارٹی کے امیدواران تھے, اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے, انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا. اس کے باوجود مہنگائی تھی, انکمبنسی فیکٹر تھا, اس کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پی ایم ایل این کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے, 7-8 ایسے حلقے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے, وہاں مسلم لیگ نون چند ہزار کے فرق سے پیچھے. اور یہ میں بتا دوں, جھنگ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون نے 6000 ووٹ اس حلقے میں لیا 2018 میں, اس دفعہ اس نے ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز وہ ووٹ لیا. لیا میں آپ کو ایک ذرا اس کی خوشاب کی بات بتا دوں. خوشاب میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کو ہمیں ٹکٹ دیا وہ بھی کھڑے تھے, ایک اور کینڈیڈیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی کھڑے تھے, کیونکہ وہ ناراض تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. خوشاب میں 2018 میں مسلم لیگ نون نے 45,000 ووٹ لیا. اس دفعہ 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا, 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے لیا. تقریباً 70,000 ووٹ مسلم لیگ نون نے خوشاب میں لیا, اور وہ 35,000-34,000 ووٹ لینے والا جیت گیا. اسی طرح ہمارے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون نے, میں تو حیران ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی نہیں تھا, جیسے جھنگ ہے, جیسے لیا ہے, وہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹف ٹائم دیا ہے. تو یہ تو ابھی, اور ان سب فیکٹرز کے باوجود تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ فیکٹرز سے جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی پنجاب میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. شکریہ. آخری سوال جی عثمان خان. میں آخری سوال سے پہلے گزارش کرتا ہوں صاحب کے بھائیوں سے کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے اس اجتماع کی جو اصل موضوع ہے فل کورٹ کے حوالے سے, وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پس منظر میں چلا جائے ہمارے ان سوالات کے نتیجے میں. مولانا صاحب, عثمان خان میرا نام ہے. اس ملک کو فرد واحد نے یا چند اشخاص نے ماضی میں سے لے کے اب تک بہت نقصان پہنچایا ہے. آپ لوگ اس وقت بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں, جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ایک شخص یا چند اشخاص سے کر رہے ہیں, اور انہی اشخاص اور اسی شخص کے اوپر آپ بدنیتی کا الزام بھی لگا رہے ہیں. جس قسم کی اطلاعات ابھی آپ سنا رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, کہ وہ ادھر نہیں گھس سکتا, وہ ادھر سے جا نہیں سکتا, وہ ادھر سے آ نہیں سکتا.
تو کیا ایسے میں حکومت کے پاس، اتحادی حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کسی ایسے جج کے خلاف ریفرنس لایا جائے جس کے بارے میں اب یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ اس وقت ہم فل کورٹ بینچ مانگ رہے ہیں، جس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ these three judges will also remain a member of that bench and we want their brother judges to join them on that bench. تو کسی ایک شخص کی بدنیتی کی بات نہیں ہے، ان کے ہمارا عدالت کا، ہمارا نظام کا انٹیگریٹی کا سوال ہے کہ اگر سب کے سب بیٹھ کے ایک فیصلے دیں گے تو پھر نہ میں اس کے خلاف اعتراض کر سکوں گا، نہ خان صاحب اس کے خلاف ایک اعتراض کر سکوں گا. لیکن اگر صرف ایک چند ججز فیصلہ کریں گے تو پھر ان کا فیصلہ پہ بہت سے سوال اٹھیں گے. اگر فل کورٹ کا فیصلہ جس طرح آپ مطالبہ کر رہے ہیں اگر تسلیم نہیں کیا جاتا تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہمارا امید ہے کہ ضرور تسلیم کیا جائے گا، اس لیے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اور امید ہے کہ ہمارا سارے پاکستان کی جماعتیں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ نہیں زور دے رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے یا اس قسم کا فیصلہ دیں. ہم صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ ایک فل کورٹ بینچ بٹھائیں گے، اور میں سوچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جماعتیں کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر یہ پرامن جمہوری آئینی مطالبہ نہیں مانا جاتا. تھینک یو. آئی تھنک وہ کافی سوال ہوئے ہیں، کافی بات